السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں حجر اسود پر قبضہ کس نے کیا تھا اور اس کو واپس کیسے لایا گیا؟ تو آج میں آپ کو حجر اسود کی واپسی کا ایک تاریخی واقعہ بیان کرنے لگا ہوں۔ 7 ذی الحجہ 317 کو بحرین کے حاکم ابو طیر سلمان کرامتی نے مکہ پر قبضہ کر لیا، جس کی وجہ سے خوف و ہراس اتنا پھیل گیا کہ اس سال حج بیت اللہ نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہیں جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا۔ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ ابو طیر نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر بلہ نے ابو طیر کے ساتھ معاہدہ کر کے فیصلہ کیا، وہ اسے 30,000 دینار دیں گے اور حجر اسود کو واپس لائیں گے، اور یہ واپسی تقریباً 339 ہجری کو ہوئی اور 22 سال تقریباً خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ طے پا گیا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے گا تو خلیفہ وقت نے حکم دیا ایک بڑے عالم جو محدث عبداللہ تھے، اس کے ساتھ ایک وفد کو بحرین بھیجا جائے اور حجر اسود کو واپس لایا جائے۔ یہ واقعہ علامہ سیوطی یوں بیان کرتے ہیں، جب محدث عبداللہ بحرین پہنچے تو وہاں پر حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کر رکھا تھا جس میں حجر اسود محدث عبداللہ کے حوالے کیا جائے گا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے ایک خوشبودار پتھر خوبصورت غلاف سے نکالا اور عبداللہ محدث سے کہا، یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ تب محدث عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح واپس نہیں لوں گا، پہلے ہم اس کو چیک کریں گے کہ یہ اصل حجر اسود ہے یا نہیں۔ پھر محدث عبداللہ فرماتے ہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر وہ اس پتھر میں ہوئیں تو یہ اصل ہوگا ورنہ نہیں۔ ایک تو یہ پانی میں ڈوبتا نہیں ہے اور دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ جب چیک کرنے کے لیے اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا اور پھر آگ میں ڈالا گیا تو یہ سخت گرم ہو گیا اور یہاں تک کہ پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے کہا، یہ حجر اسود نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دوسرا پتھر لایا گیا تو اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوا تو معلوم ہوا یہ بھی حجر اسود نہیں ہے۔ اسی طرح جب تیسرا پتھر لایا گیا تو اسے جب پانی میں ڈالا گیا تو یہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا، اور جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ ٹھنڈا رہا۔ تب محدث عبداللہ فرماتے ہیں، یہی حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ابو طیر حیرانگی کے عالم میں سوال کرتے ہیں، یہ سب باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئیں؟ تب محدث عبداللہ فرماتے ہیں، یہ باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں۔ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ابو طیر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ حجر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا تو وہ تیز رفتاری سے خانہ کعبہ کی طرف دوڑی اور اسے پتھر کو واپس خانہ کعبہ پہنچایا گیا۔ اس اونٹنی میں زبردست طاقت آ گئی کیونکہ حجر اسود کو اپنے مرکز بیت اللہ کی طرف لایا جا رہا تھا، مگر جب حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا گیا وہ اسی وقت مر گیا، اور اسی طرح بحرین پہنچنے تک تقریباً 40 اونٹ اس کے نیچے آ کر مر گئے۔